बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 9 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। आज आपसे कुछ अहम तरीन ख़बरें शेयर करते हैं जनाब कौमी सियासत के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो कुछ तैयारियां की जा रही हैं जाती उम्रा में। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या पैगाम लेके गए थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब की वहाँ पे किससे टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और मरियम बीबी क्या चाह रही हैं, और नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे क्या कर रहे हैं। और ये अचानक जो अपोजिशन की अपोजिशन, सारी अपोजिशन तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन मौलाना और नवाज़ शरीफ साहब इतने मुतहर्रिक कैसे हो गए, ये इनकी डोरें कौन हिला रहा है, इनको किसी की पुश हासिल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं जनाब। सबसे पहले तो आप जहन में रखिए कि पहली खबर ये है कि इनका टारगेट जनाब इमरान खान कम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा अस्करी क़यादत ज़्यादा है। उनको दबाव में लाने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पहले जो कोशिशें कर चुके हैं वो कामयाब नहीं हुई, और उसकी रीज़न ये है कि ये जो कुछ मांग रहे हैं वो मौजूदा अस्करी क़यादत वो बिल्कुल इनको देने के लिए तैयार नहीं है। बैरूनी दबाव बिल्कुल मौजूद है जनाब। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं कि इलेक्शन से पहले भी ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं हम कि जनाब इन्होंने बाहर से दबाव डलवाया और हमारी अस्करी क़यादत को दबाव में लाने के लिए, जैसे कि माजी में ये करते रहे हैं, दबाव डाला गया। एक बड़े मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन कॉल्स की और उन कॉल्स में जो बात की गई वो ये थी कि जनाब नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरियम बीबी के लिए कोई नरमी पैदा की जाए, और जो आम इंतखाबात हो रहे हैं यानी कि 2018 के इंतखाबात, उसमें इनको उसके लिए उनको एकोमोडेट किया जाए। ये खुला पैगाम था जी। लेकिन हुआ ये कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि 2013 के इंतखाबात में उस वक्त के जनरल अशफाक परवेज़ क़यानी साहब दबाव में आए, इसमें कोई शक नहीं, और कुछ मैनूवरिंग की गई और कुछ मैनेजमेंट की गई, और कोई मुश्किल काम नहीं होता। इलेक्शन को मैनेज करने का तरीका बहुत आसान है कि कुछ इलेक्टेबल्स, कुछ ऐसी पॉकेट्स होती हैं, कुछ बिरादरीज़ होती हैं, उनको थोड़ा सा आप आगे पीछे कर दें तो आपको मालूम होता है कि कौन सी सीट कितने नंबर से निकल सकती है। इसलिए ये सारा कुछ हुआ। 35 पंक्चर्स भी आए थे। अब भी ये कुछ नहीं हो सका। अब हुआ ये है कि जब ये सारी तरफ से मायूस हो गए हैं तो अब लंदन से जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उन्होंने फिर राब्ते किए, और यहाँ तक ये हुआ कि जनाब फिर आप निकलें, हिम्मत करें। हिम्मत करने के नतीजे में ये हमारे सामने आया, PDM बना। जाती उम्रा में मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई मरियम बीबी से, और इशाइया वगैरह हुआ, और वहाँ पे ख़ास तौर पे एक सवाल करवाया गया, और वो सवाल था कि जनाब मरियम बीबी को आइंदा आप वज़ीर आज़म के तौर पे कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब समझदार आदमी हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये फीडेड सवाल है, और वो सवाल किसकी तरफ से था सबको मालूम है, क्योंकि उस वक्त मरियम बीबी बहुत मुस्कुरा रही थी और उनका चेहरा क्या कहना चाहिए, खुशी से, वो कहते हैं ना, फूले नहीं समा रहा था, ऐसा हो गया था। तो ये चीज़ है। लेकिन जो गुफ्तगू की गई वो फिर वही गुफ्तगू थी कि नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया। अब नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया तो एक साइड पे रखते हैं, वो बयानिया जो है वो तो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, ये आप जहन में रखिए। वो ना पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान से आप टकरा जाएं, GHQ को फ़तह कर लें, अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएं। ये ना माजी में ऐसा हुआ, ना आइंदा होगा। अब इनके पास है क्या? जो ख़बर हमारे पास है वो है कि जनाब प्रेशर को इतना बढ़ा दिया जाए कि मरियम बीबी को वो कहेंगे अच्छा ठीक है जनाब, आप
بتائیں چاہتی کیا ہیں، تو وہ وہی ہے کہ لندن جانا ہے۔ تو کیا مریم بی بی اس سٹیج پہ چلی جائیں گی کہ جناب اتنا زیادہ پریشر بلڈ کیا جائے؟ لگتا یہی ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی تھے، جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فورم سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ آئندہ جو کچھ بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ اپوزیشن مل کے کرے گی، اور پی ڈی ایم کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس فورم پہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور مسلم لیگ نواز نے اپنا جلسہ اناؤنس کر دیا گجرانوالہ میں، اور مولانا نے پی ڈی ایم کا جلسہ کوئٹہ میں اناؤنس کر دیا 18 اکتوبر کو۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جناب وہ تو سانحہ کارساز ہم بناتے ہیں کراچی میں۔ اس وقت اس ٹوٹ پھوٹ کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کا جلسہ 18 اکتوبر کو کراچی منتقل کر دیا گیا، لیکن گجرانوالہ کا منسوخ نہیں کیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی یہ ساری چیزیں دور بیٹھے سمجھ رہی ہے کہ اصل جو ہے یہ جتنا بھی یہ تحریک زور پکڑے گی تو اصل فائدہ جو ہے وہ صرف اور صرف شریف فیملی کو پہنچے گا۔ اب شریف فیملی پریشر کس طرح بڑھا سکتی ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے، اور استعفے جو ہیں 84 استعفے جو ہیں وہ پارٹی قیادت کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیان کر چکے ہیں کہ استعفے جب کہے گی پارٹی استعفے دے دیے جائیں گے۔ تو جناب اس کا متبادل جو پلان کیا ہوا ہے وہ یہی ہے۔ کیوں مسلم لیگ نواز کیوں استعفے دینا چاہتی ہے؟ میں ٹارگٹ ان کا 2 ہیں۔ ایک ہے کہ مریم بی بی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کو لندن جانے دیا جائے۔ دوسرا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے حالات اس قدر خراب کر دیے جائیں کہ سینٹ کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ توڑ دیا جائے، یعنی کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ووٹنگ کہاں ہوتی ہے، سینٹ کا الیکٹورل کالج کون سا کہلاتا ہے؟ وہ ہے قومی اسمبلی، وہ ہیں 4 صوبائی اسمبلیاں، یہ ہے الیکٹورل کالج۔ اب سینٹ کی جو 50% ارکان ہیں ہر صوبے کے 50%، اور قومی اسمبلی مرکز کا 50%، یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس میں کیا ہونا ہے جناب؟ پنجاب سے اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے اور کاف لیگ، ان دونوں کی میجورٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں۔ تو میجورٹی جو بڑی سیٹیں ہیں پنجاب سے وہ ملیں گی ان حکمراں اتحاد کو اور پیپلز پارٹی کو۔ مسلم لیگ نواز بالکل نیچے چلی جائے گی۔ بلوچستان مسلم لیگ نواز نہیں ہے، کے پی کے نہ ہونے کے برابر، اور سندھ میں 0۔ اس لیے یہ ساری کی ساری جو پارلیمانی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو مسلم لیگ نواز کیا چاہتی ہے؟ شریف فیملی وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکٹورل کالج ختم کر دیں، قومی اسمبلی سے بھی باہر آ جائیں اور پنجاب اسمبلی سے بھی باہر آ جائیں، اور یہ کہا جائے کہ جناب الیکٹورل کالج ہے ہی نہیں، اس لیے سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی موجود ہے۔ سندھ میں ان کو سیٹیں ملیں گی، اور پنجاب میں بھی ایک آدھ سیٹ مینوورنگ کر کے کچھ اور ووٹ لے کے وہ ایک سینٹ، وہاں سے بھی ایک سینیٹر ان کو مل سکتا ہے۔ کاف لیگ اور ان کے آپس میں اگر مل جاتے ہیں، یا کوئی اضافی ووٹ جو ضائع ہو رہے ہوں گے کسی بھی جماعت کے، وہ پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو نقصان تب ہے اگر مسلم لیگ نواز کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو۔ تو لہٰذا متبادل ارینجمنٹس کیا کیے ہوئے ہیں؟ متبادل ارینجمنٹس یہی ہیں جناب۔ پہلی بات کہ یہ کہ مسلم لیگ نواز کے اندر میجورٹی جو ہے وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں، اور اگر ابھی بھی کچھ لوگوں نے اگر استعفے دے بھی دیے ہیں وہ جائیں گے اسپیکر کے پاس، اسپیکر پنجاب اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی۔ اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو ارکان کو بلا کے پوچھا جائے گا فردن انڈیویجول،
ان کو پوچھا جائے گا کہ جناب آپ ریزائن دینے کے لیے تیار ہیں، آپ نے یہ اپنی مرضی سے ریزائن دے رہے ہیں یا کوئی پریشر ہے؟ تو ایسی صورت میں بہت سے ارکان استعفیٰ نہیں دیں گے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں۔ تو جناب یہ ہے، اور پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے۔ اس ساری سچویشن میں فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ اور اگلی بات یہ بتا دوں کہ گوجرانوالہ میں جو جلسہ ہے وہ گوجرانوالہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گوجرانوالہ یہ 5 شہروں کو فوکس کیا جا رہا ہے، اور 5 شہروں کا یہ ٹوٹل 4 کروڑ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس میں اب یہ کتنے لوگ لے کے آتے ہیں 4 کروڑ میں، اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ بائی ہوک اور کروک ہر صورت میں گوجرانوالہ کو ایک بہت بڑا شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور نواز شریف صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، رہیں گے، لیکن ماضی یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جناب تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان سے افرادی قوت مانگی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا کے پاس افرادی قوت ہے، اور ان کی جماعت، ان کے مدارس مکتبہ فکر کے وہ ہر شہر میں موجود ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں ایک سرکاری ملازمین کی سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور مہنگائی کے خلاف۔ تو اس میں جو افرادی قوت ایک بڑا چنک جو ہے وہ مولانا نے فراہم کیا، اور اس کی فوٹیج موجود ہے کہ سرکاری ملازمین کا جلسہ جب ختم ہوا احتجاج، تو واپس جو جا رہے ہیں لوگ وہ کسی اور شکل و شباہت کے تھے، وہ سرکاری ملازمین کم تھے اور مولانا کی جماعت کے لوگ زیادہ تھے۔ تو یہ ساری پلاننگ کی جا رہی ہے جناب، اور بسز بک کی جا رہی ہیں، اور 3 دن کا کہا جا رہا ہے کہ جناب 3 دن کا ہم قیام و طعام جو ہے، کھانا پینا، رہائش، یہ ہم فراہم کریں گے، اور لوگ جو ہیں گوجرانوالہ 1-2 دن پہلے ہی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ ماحول بنایا جائے گا۔ تو ابھی تک پیپلز پارٹی بالکل سائٹ پہ ہے، تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بتا دوں کہ ایک واضح طور پہ بات کہی گئی ہے کہ آپ جلسے کریں، جلوس نکالیں، لیکن ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کراس نہیں کرنی، اور قومی سلامتی اور قومی مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ تو دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے۔